السلام علیکم کلاس ٹو آج ابھی ہم نے دیکھیں اللہ کا گھر دیکھا تھا، اللہ کا گھر پڑھا تھا کس نے بنایا اور کیسے بنا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا سارا کا گھر، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا گھونسلہ چڑیا کا گھر. اب ہم اپنے گھر کے بارے میں پڑھیں گے اور اپنے گھر کو کیسے محفوظ کرتے ہیں، کیسے اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ سارا پڑھیں گے ہم. اپنی اور اپنے گھر کی حفاظت. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو ہر مصیبت اور بری باتوں سے بچاؤ کی دعا کرتے رہیے. سب سے پہلی بات تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے دور رکھے اور ہمارا گھر ہمیشہ برقرار رہے اور ہم سب ہنسی خوشی اپنے گھر میں زندگی گزاریں اور ہنسی خوشی رہیں ہمیشہ. تو یہ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلی چیز تو اپنی کیا ہے، دعا کرنی چاہیے. اب دیکھیے، اپنی حفاظت کے لیے کچھ باتوں کا خیال ضرور رکھیے. لکھیے، اپنے گھر کا پتہ یاد کیجیے اور لکھنے کی مشق کیجیے. اب سب سے پہلے کیا ہے، اپنا نام، یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے. والد کا نام، یہاں پر اپنے ابو کا نام لکھنا ہے آپ نے. مکان نمبر، آپ کے مکان کا کیا نمبر ہے آپ نے وہ یہاں لکھنا ہے. محلہ، ٹاؤن، بلاک. اب جیسے ہم مسلم ٹاؤن میں اگر آپ رہتے ہیں تو ٹاؤن، کون سا ٹاؤن ہے وہ یہاں لکھیں گے آپ. شہر، کس شہر میں رہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کراچی میں رہتے ہیں تو شہر یہاں پر لکھیں گے. اور ملک کا نام کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیا ہے آپ کے ملک کا نام، جی پاکستان. تو یہ سارا آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا. لیکن آپ پہلے کیا کریں گے، اپنی امی کی مدد سے اپنی امی کے سامنے بیٹھ کے پہلے الگ رف کاپی میں یہ سارا آپ لکھیں گے صاف ستھرا. پھر اس کے بعد اس پر کریں گے تاکہ اس پہ گندگی نہ ہو. تو پہلے الگ سے کسی پیپر پہ لکھیے گا، پھر اس کے بعد اس کو یہاں پر لکھیں گے آپ، صحیح، تاکہ صاف ستھرا کام ہو. اب آگے پڑھتے ہیں ہم، اس میں پڑھیے اور یاد رکھیے. نمبر 1 کیا ہے، اپنے ابو امی بڑی بہن یا بڑے بھائی میں سے کسی کا فون نمبر یاد کیجیے. آپ لوگوں کو اپنے امی ابو بڑے بہن بھائی میں سے کسی کا ایک کا نمبر ضرور یاد ہونا چاہیے، وہ یاد کیجیے. پھر دوسرا کیا ہے، اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر کسی اجنبی کو نہ دیجیے. اگر کوئی آپ ایسے شخص سے کوئی مطلب آپ اسے جانتے نہیں ہیں تو اپنے گھر کا نمبر بھی نہیں بتائیں اور اپنا جو آپ کے بھائی کا نمبر ہے وہ بھی نہیں بتائیں، یا بہن بھائی کا جو بھی جس کا بھی فون نمبر آپ کو یاد ہے وہ ہرگز نہیں بتائیں. گھر کے باہر دروازہ کھلا نہ رہنے دیجیے اور ہمیشہ بڑوں سے پوچھ کر کھولیے. اپنے گھر کا دروازہ کھلا نہیں رہنا چاہیے، کوئی بھی گھس آ جائے گا، کوئی چور ڈاکو کوئی بھی آ جائے گا اور آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو اپنے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند کر کے رکھیں اور بڑوں سے پوچھ کر کھولیں. پھر کیا ہے، اگر گھر میں کوئی بڑا نہ ہو تو دروازہ نہ کھولیے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ باہر آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. اگر گھر سے کوئی سب گئے ہوئے ہیں اور آپ گھر میں ہیں تو اپنا گھر کا دروازہ ہرگز نہیں کھولیں، آپ بند کر کے رکھیں، کیونکہ کوئی بھی آ جائے گا اور آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا، کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی اغوا کرنے والا. تو ہمیشہ اپنا گھر کا دروازہ کیا رکھیں، بند رکھیں. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ اکیلے ہیں تو گھر کا دروازہ نہیں کھولیں. اور اگر کوئی رشتہ دار آپ کے آئے ہیں تو جب اچھی طریقے سے ہم جان لیں کہ واقعی وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں سے دیکھ میں سے نظر آ رہا ہوتا ہے تو جھانک کے دیکھیں کون ہے. اگر آپ اسے نہیں جانتے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں. ہاں، اگر آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں تو کھول دیں، لیکن اگر آپ اسے نہیں جانتے تو ہرگز دروازہ نہیں کھولیں. باورچی خانے میں بلا ضرورت نہ جائیے، اپنے سے چھوٹے بچوں کو بھی نہ جانے دیجیے. کچن میں بعض اوقات بچے بغیر ضرورت کے چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہاں کچن میں آگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے یا پھر پانی گرم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ان کے اوپر گر جاتا ہے، چائے گر جاتی ہے تو وہ جل جاتے ہیں اور انہیں نقصان ہوتا ہے. تو جب بھی کچن میں بلا ضرورت ہرگز نہیں جانا چاہیے بچوں کو. کچن سے کیا ہے، باہر رہنا چاہیے. اور جب خاص طور پر وہاں پر کام ہو رہا ہو، کوئی کچھ پک رہا ہو تو وہاں نہیں جانا چاہیے بچوں کو، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی نہیں جانے دینا چاہیے کچن میں. باورچی خانے میں بلا ضرورت ہو اور آپ کو امی بھیج رہی ہیں تو بس وہ کام جا کے کر کے آ جائیے، لیکن بلا ضرورت
بغیر کسی ضرورت کے وہاں جا کے کھڑے ہونا، چولہے کے پاس کھڑے ہونا، یا کہتے ہیں امی کام کر رہی ہیں ان سے چپک کے کھڑے ہونا، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ کوئی چیز اٹھا رہی ہیں، گرم اٹھا رہی ہیں، کوئی گرم پانی اٹھا رہی ہیں، چائے ڈال رہی ہیں، تو اللہ نہ کرے پھر وہ آپ پر گر سکتی ہے اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی نہیں جانے دیجیے کچن میں، اور آپ خود بھی کچن میں نہ جائیں. پھر چولہوں، گرم چیزوں مثلا استری، ابلتے پانی وغیرہ سے دور رہیے. جو چولہے سے دور رہیں، چولہے میں بعض اوقات بچے گھستے ہیں اور جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو جلنے کا خطرہ ہے، وہ خود جل سکتے ہیں. تو کبھی چولہوں کے پاس نہیں جانا چاہیے بچوں کو، گرم چیزوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، جیسے استری کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، ابلتے پانی وغیرہ سے دور رہنا چاہیے. جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی امی یا کوئی جو ہے وہ بڑا گرم پانی، ابلا ہوا پانی لے کر آ رہے ہیں یا چائے نکالیں تو فوراً ان سے دور ہٹ کے کھڑے ہو جائیں، ان کے قریب بھی نہیں جائیں. بجلی وغیرہ، بجلی کے غیر ضروری بلب، ٹیوب لائٹس بند کر دیجئے. گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے تو وہاں کا پنکھا بھی بند کر دیجئے، ٹیوب لائٹس بند کر دیجئے. اس طرح بجلی ضائع نہیں ہوگی اور آپ کا بل بھی کیا ہے، کم آئے گا. تو خیال رکھنا چاہیے اپنے گھر کا، اور اپنے گھر کے امی ابو کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بجلی کا بل زیادہ نہ آئے. پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، وہاں کوئی بیٹھا نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں تو بند کر دیا کریں. گھر سے نکلتے وقت دیکھیں کہ چولہے، لائٹس، پانی کے نل بند ہیں. اب جب گھر سے باہر نکل رہے ہیں نا تو ہمیں چیک کر لینا چاہیے کہ چولہا بند ہے یا نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چولہا کھلا رہ گیا اور گیس ضائع نکل رہی ہے اس میں سے، اور آپ گھر بند کر کے چلے گئے تو گیس بھر جاتی ہے، پھر کسی نے بھی تیلی دکھائی تو آگ لگ جاتی ہے اور بہت نقصان ہوتا ہے. تو جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو پہلے چیک کر لیں. اب آپ خود چیک کرنے نہیں بلکہ امی کو بول دیں، یاد دلا دیں کہ چولہا بند کر دیں، لائٹس بند کر دیں، اور پانی کے نل بھی بند ہونے چاہیے. بعض اوقات نل کا کھلا رہ جاتا ہے تو پوری ٹنکی بھی بہہ جاتی ہے کیونکہ بند کر کے چلے گئے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں پانی بھر جاتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں چیک کر کے نکلنا چاہیے، چولہے، لائٹس اور پانی. ان تمام چیزوں کو بند کر کے نکلنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں یاد رکھیے گا اور اچھے بچے بننے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے آپ.